بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو ہے کہ ہم خدا کی طرف کا ہیں، تو چار چیزیں ہیں کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اسے محبت کرے، خدا سے انسان سے محبت کرے، خدا بھی اور خدا کی طرف بڑھے، تو چار چیزیں روایت میں آئی ہیں، خود رسول خدا سے حدیث ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے جو خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہ ہے سکوت، خاموشی، یعنی جو جتنا کم بولے گا اتنا کامیاب ہے۔ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو رسول خدا کو دکھایا گیا اہل آخرت کون ہے۔ اہل آخرت وہ ہیں جو زندگی میں کم بولتے تھے، کم۔ حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ لقمان کیسے بن گئے؟ کہا کم بولنے کی وجہ سے۔ جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود میں حکمت جاری کر دیتا ہے۔ حکمت یہ حکیم والے نہیں، حکمت یعنی عقل والی حکمت۔ خدا کم۔ آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف اڑتے تھے تو کسی نے ان کے والد کو بولا کہ آپ کے بیٹے فلانی فلانی جگہ جاتے ہیں، تہجد کی نماز بہت لمبی لمبی پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز آیت اللہ بہجت سے ہے واقعات کے، ان کے استاد انہیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں وطر جو آخری رکعت ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، وطر میں دعائے قنوت، دعائے قنوت میں دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ، یہاں پورے مہینے نہیں پڑھی جاتی، ایسی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو ان کے والد کو پتہ چلا، انہوں نے بولا یہ شاعری رات اگر یہ نماز شب ایسے پڑھتے ہیں تو یہ صبح درس کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا حکم ہے نماز شب نہیں پڑھو گے۔ شریعت میں باپ کا حکم مستحبات کو روک دیتا ہے۔ آئیے اپنے استاد کے پاس گئے، آقا قاضی کے پاس، کیا کروں؟ کہا جو باپ کا حکم ہے، کہہ رہے نماز شب، کہا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے نماز شب کو پورا کر دے گا۔ کیا وظیفہ دیا؟ کہا چپ، خاموش، اللہ بہجت چپ کا روزہ۔ حتی دکان جاتے تھے نجف لکھ کے یہ چیز چاہیے، خاموش۔ کہاں پہنچے آیت اللہ بہجت؟ کہاں پہنچ گئے کہ کبھی کم میں، کبھی مشہد میں ہے، کبھی کوفہ ہے تو کبھی کربلا ہے۔ یہ تو وہ جو تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے، ورنہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تھے، یہی نہیں پتا۔ میں بہت زیادہ عرفانی چیزیں بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ گھبرا بھی جائے گی پبلک زیادہ۔ تو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں آخری وقت میں زندگی میں ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں کبوت تھا، یعنی دبی ہوئی تھی۔ تو ہم نے بولا کہ کیا ہے؟ 25 سال اندر چھوٹا پتھر رکھا، کم بولنا پڑے۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو سارا دن جو ہے اچھا بولنا تو دور کی بات، چلو اچھا بولے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی بولے گا۔ اور یہ جو آ گیا نا آج کل سوشل میڈیا، یہ بھی بولنا ہی ہے اصل میں، یعنی آپ خاموشی نہیں بیٹھ رہے، آپ ایک ہی چیز کو 200 گروپ 300 گروپ، ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ، یہ بھی بولنا ہی ہے، بے چینی ہے یہ، میں سب سے پہلے فارورڈ کروں، یہ بھی بولنا ہے۔ اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، یاد رکھیے گا، ایک ایک فارورڈ میسج کا حساب ہے روز قیامت، ایک ایک فارورڈ یاد رکھیے، دیکھ کے فارورڈ کیا کریں۔ کوئی غلط چیز ہے نا، کوئی بھی چیز اپنے دوست کو نہ بتائیں، خدا نہ خواستہ آپ نے توبہ کر لی اور اس نے گناہ کر لیا، آپ کے گلے میں توق آئے گا۔ دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو خدا کے قریب کرتی ہے، خدا سے محبت کا باعث بنتی ہے، وہ ہے تواضع، انکساری، یعنی انسان کی وجود میں تواضع ہونا چاہیے، جھکا ہوا ہو، نہ کہ ظاہری طور پر، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، چاہے جو بھی بن جائے، چاہے جو بھی پوسٹ ہو، چاہے جو بھی ڈیزگنیشن ہو، ٹوٹا ہوا ہو، اپنے آپ کو تکبر اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، لوگوں کے ساتھ رہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ توکل ہے، یعنی خدا پر توکل کرنا، یعنی کیا؟ یعنی تمہارا وکیل صرف خدا ہے بس، اور جو اس نے خدا پر توکل کر لیا پھر اسے کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی۔ اب دنیا پہ سب پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، سب آپ کو چھوڑ جائیں گے مگر خدا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔
تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پر گفتگو اس موضوع ہو سکتی، لیکن بہت تیزی سے اپنے اگلے مراحل کی طرف بڑھا ہوں. اب یہ انسان تواضع، توکل، اور انسان جو ہے وہ جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو خدا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں، آپ اس کو. اب یہ ہے پھر آہستہ آہستہ خدا پر ایمان بڑھتا چلا. اب جو لوگ زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، جن کی زندگیوں میں حادثے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے ہاں خدا پہ ایمان کی کیا طاقت ہے، خدا پر ایمان کی کیا طاقت ہے. خوب یہی سید الشہداء نے کربلا میں ہمیں بتایا ہے کہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی طاقت ہے، سارے کام کر لیے، پیسوں سے خرید لیا، طاقت سے خرید لیا، خوف سے خرید لیا، سب کچھ کر لیا، گھیر لیا، سب کر لیا. کیا ہوا؟ یہاں کون تھے؟ جو خدا پر ایمان رکھتے تھے. وہاں کون تھے؟ جو ظاہری دنیا پہ ایمان رکھتے تھے.